یہ کہانی ہے صبر، ایمان اور اللہ پر کامل یقین کی۔ یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جنہیں آزمائشوں سے گزارا گیا، مگر ہر مرحلے پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہی۔ رات کی تاریکی ہو یا قید خانے کی تنہائی، اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور ایک باپ کی دعا اس داستان کا روشن پہلو ہے۔ کنعان کی بابرکت سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، ایک بیٹا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ بچہ آمنہ تھا، اس کے چہرے پر بچپن ہی سے نورانی روشنی جھلکتی تھی، جو اللہ کی خاص حفاظت کی علامت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بچے سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، مگر یہی محبت بھائیوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ حسد بننے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگا، مگر ان کے چہرے پر نور اور دل میں پاکیزگی بڑھتی ہی چلی گئی، گویا اللہ انہیں آنے والے بڑے امتحان کے لیے تیار کر رہا ہو۔ پھر ایک رات جب آسمان تاروں سے روشن تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے محبت اور حکمت کے ساتھ فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں بھائیوں کے دلوں میں حسد پوری طرح جاگ اٹھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ کیوں نہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کسی نے قتل کی بات کی، مگر آخرکار انہوں نے ایک چال سوچی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دور لے جا کر ایک ویران کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ قافلے والے انہیں اٹھا لے جائیں۔ یوں سازش خاموشی سے عمل میں لائی گئی اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے رہے، اے میرے رب، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ ادھر بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، مگر ایک باپ کا دل جانتا تھا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب قافلے والے اس کنویں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مصر کے بازار لے آئے اور بازار میں پیش کیا۔ جب لوگوں نے اس نورانی بچے کو دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ آخرکار عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قیمتی سونے کے سکوں کے بدلے خرید لیا۔ وہ انہیں اپنے محل میں لے آیا، اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، جہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔
وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت اور باوقار نوجوان بن گئے۔ اللہ نے انہیں فہم و فراست، دانائی، عقل مندی اور دور اندیشی عطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرنے لگے۔ ایک دن جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمرے میں موجود تھے تو زلیخا نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا، میں ایسے برے فعل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ جب یہ بات شہر کی عورتوں میں پھیلی تو زلیخا نے عورتوں کو دربار میں بلایا اور سب کے ہاتھ میں پھل دیا گیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور عورتوں نے ان کی بے مثال خوبصورتی دیکھی تو وہ اس قدر حیران ہو گئیں کہ بے خیالی میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ جب عزیز مصر کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یوں ایک بے گناہ نبی کئی برس تک جیل میں رہے، مگر وہاں بھی اللہ کی عبادت اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ زلیخا نے خود عزیز مصر اور دوسری عورتوں کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ حقیقت سامنے آ گئی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر دیا، بلکہ عزت دیتے ہوئے انہیں اپنے تخت و تاج کا وارث بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی ختم کرنا لکھ دیا تھا۔ کنعان میں کئی برسوں کی سخت قحط سالی آ گئی۔ مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ مصر کے بادشاہ خود حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، مگر بھائی نہ پہچان سکے۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب سچا ہوا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دل بڑا کیا اور سب کو معاف کر دیا۔ یوں اللہ کے حکم سے برسوں بعد باپ اور بیٹے کی جدائی ختم ہوئی، اور تقدیر نے ایک بار پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا دیا۔